مولانا صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں، اور بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اسلام میں ہر ایک عبادت کا اپنا کوئی نہ ایک مقصد ہے، روزے کا کیا مقصد ہے؟ اس کے اہم پہلوؤں پر آپ روشنی ڈالیں مختصراً۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ حضرات ناظرین کرام، اسعد اللہ مساکم۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی والے بن سکو، اللہ سے ڈرنے والے بن سکو، اللہ کی خشیت رکھنے والے بن سکو۔ تو گویا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تین باتیں بتائیں۔ پہلی بات تو یہ بتائی کہ ہم پر روزے فرض کیے گئے، دوسری بات یہ بتائی کہ یہ روزے جو ہے گزشتہ امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور تیسری بات جو ہے اس میں روزوں کا مقصد بیان کیا گیا ہے، روزوں کا ایم اور آبجیکٹیو جو ہے وہ ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ روزہ رکھنے کا مقصد یہ کوئی ریچول نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے رسم نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ہے تاکہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن سکیں۔ آپ سوچیں کہ روزوں کا اللہ سے ڈرنے والے بننے سے کیا رشتہ ہے؟ اس لیے کہ جب انسان ایک روزہ رکھتا ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صبح فجر سے شروع ہو کر اور غروب آفتاب تک رہتی ہے۔ اس درمیان میں انسان باہر بھی رہتا ہے، بازار میں بھی رہتا ہے، دوستوں اور احباب کے ساتھ بھی رہتا ہے، اور اندرون خانہ بھی رہتا ہے، اپنی خلوت میں بھی رہتا ہے، تنہائی میں بھی رہتا ہے۔ نماز آپ پوری کی پوری مسجد میں ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے آپ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں جو ہے وہ پیسے رکھنے پڑتے ہیں، مگر روزے میں جب آپ تنہا اپنے کمرے میں ہوتے ہیں، یہ خلوتوں میں ہوتے ہیں، اس وقت یہ عبادت آپ صرف اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس ڈر سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آپ دیکھ رہا۔ تو گویا ہمیں روزے کے ذریعے جو ٹریننگ دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمہ وقت دیتا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ ہم باہر روزے رکھیں مگر گھر میں آ کے پانی، تو روزہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو روزے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی خشیت اور اللہ کے تقوی سے متصف ہوں، تبھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں جی، اور یہی وجہ کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس تقوی میں اضافہ ہوتا ہے، اس تقوی میں اور خشیت الہی میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہی اس کا بنیادی مقصد ہے۔ جب ہم تنہائی میں، اکیلے میں، بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود بھی ہم اپنے نفس پر قابو رکھتے ہیں اور پانی کو اپنے لبوں تک نہیں لے جاتے ہیں، کھانے کو اپنے ہونٹوں تک نہیں لے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اچیو کر رہے ہوتے ہیں، خشیت کی صفت سے متصف ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی مرکزی مقصد ہے۔ مگر ناظرین کرام، میں ایک دو اور اہم مقاصد کی طرف روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی عن العالمین ہے، اسے ہمارے کھانے پینے کی پرواہ ہے، نہ کھانے پینے سے فائدہ ہے۔ ہم روزہ جب رکھتے ہیں تو ہمیں کئی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک تو سارا دن بھوکے پیاسے رہنے کے بعد اللہ کی نعمتوں سے صدقہ پڑتا ہے، تو بے ساختہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنے کی خواہش ہے۔ یہ بھی روزے کا ایک مقصد ہے۔ اگر ہر وقت ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے، ہر وقت ہمیں نعمتیں میسر ہیں، تو ہمیں ان نعمتوں کی قدر و قیمت کا اندازہ بسا اوقات نہیں لگتا ہے۔ لیکن جب نعمتیں ہم سے جاتی ہیں، جب نعمتوں سے ہمارے درمیان فاصلہ ہو جاتا ہے، اور شام کو 14 گھنٹے کے بعد جب نعمتوں سے ہمیں سابقہ پڑتا ہے، تو ہمیں ان نعمتوں کی قدر معلوم ہوتی ہے، ان کی قیمت معلوم ہوتی ہے، ان کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ عربی میں ایک پروورب ہے، ضرب المثل ہے کہ النعمت اذا فقدت عرفت، جب نعمت جو ہے گم ہو جاتی ہے تب اس کی اہمیت پتہ چلتا ہے۔ تو روزہ رکھ کر جو ہے کھانے پینے اور اقسام کی نعمتوں کو جب ہم سے روک دیا جاتا ہے تب ہم افطار کے وقت اس اللہ کی نعمتوں کا احساس کرتے ہیں، اور جب نعمتوں کا احساس ہوتا ہے بے ساختہ اللہ تعالیٰ کا شکر۔ اور دوسرا ایک اہم مقصد ہے کہ جب ہم بھوکے ہوتے ہیں تو اللہ کے ان بندوں کی بھوک و پیاس اور اس سے ہونے والی تکلیف کا ہمیں احساس ہوتا ہے، تب ہمیں ان کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دست اون بڑھانے کی ہمیں اندر خواہش ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک روزے کا مقصد ہے۔ روزے کے 3 بنیادی مقصد
اللہ کا خوف اور اس کی خشیت، اللہ کی نعمتوں کے شکر کرنے اور نعمتوں کا جو ہے عرفان حاصل کرنے، یہ بھی ایک مقصد ہے. اور دوسری بات ہے کہ اللہ کے دوسرے بندوں کی بھوک اور پیاس، ان غریب بندوں، نادار بندوں بھوک اور پیاس کا ہم احساس کریں تاکہ ہم ان کی مدد کے لیے پیش قدمی کریں، ان کی مدد کے لیے ہم آگے بڑھیں. یہ بنیادی مقاصد ہیں روزوں. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر علیم اشرف جائسی صاحب.